میں ملوث ہوتے ہیں، دراصل یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے۔ اور UNO جو کہتی ہے کہ میں سارے اقوام عالم کی UNO ہوں، اب انہیں چاہیے کہ یہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کا نہتے شہید ہوئے ہیں، 50 مسلمان شہید ہو گئے، انہیں چاہیے کہ جو میں نے قوانین سارے اقوام عالم کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ سارے اقوام عالم کو، ساری دنیا میں رہنے والوں کو امن فراہم کریں گے، سلامتی فراہم کریں گے۔ اب انہیں اپنے قوانین پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے، مضبوطی سے عمل کرنا ہونا چاہیے، اور انہیں ٹھوس طریقے سے اپنے قوانین پر عمل کروانا چاہیے، چاہے دہشت گردی مسلم ریاست میں ہو یا چاہے دہشت گردی کسی یورپ کے مغربی ملک میں ہو، جو بھی دہشت گرد ہو UNO اور ہر مغربی ملک اسے اعلان کرے کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے اور جس نے بھی اس کا ارتکاب کیا ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ کون ہے؟ دہشت گرد۔ یہ UNO مغربی طاقتوں کی دوگلا پالیسی ہوگی، یہ ان کی دونوں ہی پالیسی ہوگی کہ اگر مسلمان دہشت گردی کرے تو اسے کہے مسلمان دہشت گرد ہے، اور اگر اپنا کوئی دہشت گردی کرے تو اسے کہیں یہ ذہنی طور پر پاگل ہے۔ یہ دوگلا پالیسی ہے۔ جو بندہ اتنے مہینوں سے، سالوں سے فیس بک پر اپنی تحریری کارروائیاں کر رہا تھا، کیا وہ پاگل تھا، مجنون تھا؟ جو اپنی گاڑی لے کر آیا، اسلحہ خریدا، مشین گنیں خریدی، اور پھر آ کر اس نے فائرنگ کی اپنے ادھر ہیلمٹ پر، اس نے وہ لائیو ویڈیو کا بھی وہ کیمرہ بھی لگایا، کیا وہ پاگل مجنون تھا؟ نہیں۔ جس مغربی میڈیا نے اس کو پاگل پن کہہ کر، جنون کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے، دراصل اس نے انسانیت پر ظلم کا ایک اور ٹھپا لگایا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو ظلم کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس لیے لیکن بہرحال جو مجموعی طور پر مغربی ممالک سے، یورپی ممالک سے اس سالانہ کے بعد تاثر آیا ہے، وہ الحمدللہ بہت بہتر ہے، اور ہر ایک نے تسلیم کیا ہے کہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے خلاف یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں کردار، منبر رسول پر بیٹھا ہوں تو یہ ہمارا حق ہے کہ حق کو بیان کریں، اس میں بہت سارا کردار جو انسانیت میں امن کے حوالے سے دیا وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے دیا ہے، جیسنڈرا آرڈرن نے، جو اس نے فوری طور پر مسلمانوں کا لباس پہنا، کالا لباس، اور وہ مسلمان خواتین کے پاس آ گئی، انہیں تسلی دی، ان کے خاندانوں کو تسلی دی، اور اس نے کہا کہ جس شخص نے بھی ہمارے ہاں دہشت گردی کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس نے کہا کہ جو مارے گئے ہیں وہ ہمارے اپنے تھے، جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے تھے۔ یہ اس نے بڑا اعلیٰ کردار، بڑا اعلیٰ انسانی ثبوت دیا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی جو پارلیمنٹ ہوا پہلا اجلاس، اس میں اس نے تلاوت قرآن بھی کروائی، تلاوت قرآن بھی کروائی، اور آج کے دن کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج نماز جمعہ کی ساری اذان، نماز جمعہ کی اذان ان کے سارے ٹی وی چینل پر اور ریڈیو پر نشر کی جائے گی۔ تو یہ بہت اعلیٰ مذہبی رواداری کا ثبوت ہے، اعلیٰ انسانی عمل کا ثبوت ہے۔ اس میں ساری مغربی طاقتوں کو، عالمی طاقتوں کو بھی پیغام ہے امن کا، اور حضور کا بھی حضور، میں اسلام اور مسلمان اپنے اہل پاکستان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ یہ امن کا پیغام جو جیسنڈرا دے رہی ہے، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم، یہ دراصل قرآن کا پیغام ہے، یہ حضور کی احادیث کا پیغام ہے۔ کیا آپ بھول گئے مکہ مکرمہ میں جب کام پڑا، حضور کا زمانہ تھا، کافروں نے مسلمانوں کو نکالا ہوا تھا، مشرکوں نے مسلمانوں کے نکالا ہوا تھا، لیکن جب وہاں قحط سالی ہوئی، ابو سفیان آ گیا در محمد پر،
یا محمد اپنی قوم کی خبر لیجیے، وہ ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ان کی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ حضور نے انہیں تانا نہیں دیا تم تو کافر ہو، تم تو مشرک ہو، تم نے ہمیں نکالا ہے، ہمارے کاروبار لے لیے، ہمارا مال چھین لیا۔ نہیں، حضور نے انسانی ہمدردی کے ناطے ان کی مالی امداد کی، مالی امداد کی۔ یہ اسوہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اظہار نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کیا ہے۔ اس میں سارے عالمی طاقتوں کو پیغام ہے، اور خصوصاً OIC کو پیغام ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ساری دنیا میں 2.25 ارب کے قریب پھیلے ہوئے ہیں، انہیں ویسے ہی بے بکریوں کی طرح نہ چھوڑ دے۔ اگر ان کا لیڈروں پر بنی ہوئی ہے تو OIC کا جاندار کردار ادا کرنا چاہیے، جرأت مندانہ حکمت سے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا پرچم سر بلند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انسانی امن کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔